نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے بیان میں آپ نے سماعت کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کا یہی پہلا قتل ہے جو ایک عورت کی وجہ سے، اور جب قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس لاش کا کیا کرے، ایک مدت تک اس کو لے کر کے گھومتا رہا، تو اللہ رب العزت نے کبے کو بھیجا، دو کبوں کو بھیجا، وہ آپس میں زمین کو کھریدتے ہوئے لڑے، اور پھر ایک کبے نے دوسرے کبے کو مار ڈالا۔ اس نے اس کبے کو اٹھا کر گڑھے میں ڈالا اور مٹی پھیر دیا، بند کر دیا۔ تو قابیل نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے خرابی، میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ فاواری سوءت اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ فاصبح من النادمین، تو پچھتاتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد ہے لذالک، اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بغیر زمین میں فساد کیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی خون ناحق کیا، نہ تو مقتول کا کسی خون کے بدلے قصاص کے طور پر مارا، نہ شرک و کفر یا قطع طریق وغیرہ کسی موجب قتل اور فساد کی وجہ سے مارا، بلکہ ناحق خون کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ جس نے ناحق ایک خون کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا، سب لوگوں کو مار ڈالا، کیونکہ اس نے حق اللہ کی رعایت اور حدود شریعت کا پاس نہیں کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو جلایا، جس نے ایک جان کو جلایا، اس طرح کے قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے وغیرہ سے بچا لیا۔ کوئی شخص جل رہا تھا اس کو بچا لیا، کوئی شخص دریا وغیرہ میں غرقاب ہو رہا تھا اس کو بچا لیا، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا تھا یہ اس وقت وہاں پر پہنچا اور اس کو بچا لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا سب لوگوں کو جلایا۔ جس نے ایک جان کو جلایا تو گویا اس نے سب کو جلایا۔ اور آگے اللہ برا بیان فرماتا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس، یعنی کہ بنی اسرائیل کے پاس، ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ روشن دلیلوں سے مراد معجزات باہرہ، کہ معجزات باہرہ بھی لائے اور احکام شرع بھی لائے۔ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے
پھر بے شک ان میں اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے کہ کفر و قتل وغیرہ کا ارتکاب کر کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے، اللہ تعالیٰ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے اولیاء سے عداوت کرے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ آیت میں اللہ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے، تو اللہ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے اولیاء سے عداوت کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ اور اس آیت میں قطاع طریق یعنی رہزنوں کی سزا کا بیان ہے۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت عرینہ کے چند لوگ مدینہ طیبہ میں آ کر اسلام لائے اور بیمار ہو گئے۔ بیمار ایسے ہوئے کہ ان کے رنگ جو تھے زرد پڑ گئے، رنگ پیلے پڑ گئے، زرد پڑ گئے، اور پیٹ بڑھنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیو۔ جو صدقے کے اونٹ ہیں ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ایک جگہ ملا کر اس کو پیو۔ انہوں نے ایسا کیا تو وہ تندرست ہو گئے، مگر تندرست ہو کر وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور 15 اونٹ لے کر وہ اپنے وطن کو چلے گئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طلب میں حضرت یسار کو بھیجا۔ ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کانٹے اور ایذا دیتے دیتے شہید کر ڈالا۔ ان کو حضرت یسار، ان لوگوں نے جو عرینہ کے قوم کے تھے، انہوں نے حضرت یسار کو مار ڈالا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دی اور تکلیفیں دیتے دیتے ان کو شہید کر۔ جب یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرفتار کر کے حاضر کیے گئے تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں، یا سولی دے دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پیر کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض، یا زمین سے دور کر دیے جائیں، زمین سے دور کر دیے جائیں۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
آگے اللہ بیان فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی گرفتاری سے پہلے توبہ کر لینے سے وہ عذاب آخرت اور قطع طریق یعنی رہزنی کی حد سے تو بچ جائیں گے، مگر مال کی واپسی اور قصاص حق العباد ہے، یہ باقی رہے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمُوا